پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اردو پیراگراف لکھتے ہوئے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ پیراگراف کو کس طرح لکھتے ہیں اور اس کا اصول کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر ٹائٹل دینا ہے۔ میرا ٹائٹل پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ یہ ہے۔ یہ آپ نے کٹ مار کر 605 اور 604 کی مدد سے لکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ٹاپک کے حساب سے اپنا ٹائٹل دینا ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، جو کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے اور جس میں انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی روشنی دکھلائی گئی ہے۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ میں لکھ رہا ہوں، یہ پورا پیراگراف ہے، تو آپ نے سیم اس طرح پوائنٹر سے ہی لکھنا ہے۔ اور جو نیکسٹ میں پیراگراف آپ کو کراؤں گا وہ پین کی مدد سے کراؤں گا، تو اس طریقے سے آپ نے اپنا پورا پیراگراف لکھنا ہے۔ اب میں کٹ مار کر 604 کی مدد سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوں گا۔ بلیک میں لکھوں گا، اوپر کوٹیشن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے۔ چاہے عربی سٹائل میں لکھ لیں چاہے اردو سٹائل میں، لیکن میں آپ کو عربی سٹائل میں لکھتے ہوئے دکھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں کٹ مار کر 604 کی مدد سے نیچے یہ پوری حدیث لکھوں گا۔ جو جماعت سے کٹ گیا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ یہ کٹ مار کر 604 کی مدد سے میں لکھ رہا ہوں نیلے رنگ کی مدد سے۔ آپ بھی اسی طریقے سے کوٹیشن دینی ہے مارکر کی مدد سے۔ اگر آپ کٹ مارکر چلانا جانتے ہیں تو کٹ مارکر سے کوٹیشن دیں، نہیں تو سمپل مارکر سے بھی آپ کوٹیشن دے سکتے ہیں۔ اس طرح کوٹیشن دینے سے اور زیادہ پیراگراف اچھا لگتا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جماعت سے کٹ گیا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لکھنا گیا، اور اس کے دونوں طرف انورٹڈ کومے لگانے، سٹارٹ میں بھی اور لاسٹ میں بھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا پیراگراف پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، جو کہ میں نے کٹ مار کر 605 کی مدد سے لکھا اور پوائنٹر کی مدد سے اس کو تفصیلاً لکھا۔ آپ نے بھی سیم ہی اسی طرح لکھنا ہے، اور یہ سامنے آپ کا پیراگراف ہے، یہ سارا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سیم اس طرح سے علیحدہ علیحدہ ورڈ نظر آنے چاہیے، اور اس طرح اپنے کوٹیشن دینی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔